आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, हम ये जानते हैं कि आइमाए ताहिरीन सलामुल्लाह अलैहम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से उलूम ज़ाहिरी व बातिनी के ख़ज़ाने हासिल हुए हैं। असल में आइमाए अहले बैत के तमाम उलूम का मंबा व माखिज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ही है। आज हम इसरार व रुमूज़ और कायनात के राज़ों से भरी हुई जिस किताब का तज़किरा करने जा रहे हैं वो जनाब रसूल अकरम की ज़ात गिरामी से ही मंसूब है और उन्हीं की अता करदा है। उसे किताब जफ़र कहा जाता है। उस किताब को कैसे लिखा गया और उसमें क्या कुछ है, ये हम बयान करेंगे अपनी आज की वीडियो में। नाजरीन, जफर के लुग़वी मानी छोटे बैल या बकरी की खाल या बकरी या गाय की खाल के चमड़े से बने हुए थैले के हैं। शिया मनाबे में जफर हदीस की एक किताब का नाम है जिसे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया और हज़रत अली ने बकरी की खाल पर उसे तहरीर किया। किताब जफर वदियाए इमामत है। वदियाए इमामत या वदाए इमामत इमाम अली और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उस मीरास को कहा जाता है जो आइमाए मासूमीन सलामुल्लाह अलैहम को यके बाद दीगरे मुंतकिल होती रही थी। वदाए इमामत को मंसूस मिनल्लाह इमाम की निशानियों में भी शुमार किया जाता है। उस मीरास में पैगंबर अकरम की तलवार और अंगूठी, असाए मूसा, हज़रत सुलेमान की अंगूठी, मुसहफ़ फ़ातिमा और किताब जफ़र और किताब जामिया शामिल हैं। ये किताबें और तबर्रुकात सरचश्माए इल्म इमाम शुमार होती हैं। बाज़ अहादीस के मुताबिक ये हदीसी मजमुआ सिर्फ पैगंबर खुदा और आइमाए मासूमीन के इख्तियार में ही है, कोई और उसे नहीं देख सकता। बाज़ मुहक्किकीन के एतकाद के मुताबिक किताब जफ़र को रमजिया अंदाज में लिखा गया है और इल्म मनाया व बलाया यानी लोगों पर आने वाली मुश्किलात व मसाइब उसमें तहरीर की गई हैं। नाजरीन, अहादीस की किताबों में किताब जफ़र की ये खुसूसियात बयान की गई हैं कि ये किताब कभी भी बोसीदा नहीं होगी और ना ही उसकी लिखाई की स्याही मिटेगी। बाज़ मुहक्किकीन कुछ अहादीस के हवाले से इस बात के मुद्दई हैं कि इस वक्त किताब जफ़र इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है। बाज़ रिवायात के मुताबिक आइमाए अहले बैत के पास किताब जफ़र के अलावा और भी कई जफ़र थे जो कि किताब की सूरत में नहीं थे बल्कि सिर्फ मानवी अशिया जैसे तौरात, इंजील और मुसहफ़ फ़ातिमा वगैरह रखने के लिए चमड़े के थैले के तौर पर मौजूद थे। नाज़रीन, किताब जफ़र के मौजू पर कई तसनीफ़ात मौजूद हैं जिनमें से एक अकरम बरकात आमिली की तसनीफ़ हकीकतुल जफ़र इंदुश्शिया है। हमने बयान किया कि रिवायात में उस किताब को जफ़र कहा जाता है जिसे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इमला करवाया हो और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से उसे बकरी की खाल पर तहरीर किया हो। किताब बसाइरुद्दरजात के मुताबिक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बयान किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में खुदा ने आपको हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ कोहे ओहद पर जाने और वहां मौजूद एक बकरी को ज़िबा करने का हुक्म दिया। उस हुक्म पर अमल करने के बाद आप और हज़रत अली ने वहां बकरी का एक तैयार शुदा चमड़ा पाया। जिब्राइल फरिश्तों के एक गिरोह के साथ सब्ज रंग के कलम और स्याही लेकर ज़मीन पर नाजिल हुए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसी कलम और स्याही से तैयार शुदा चमड़े पर किताब लिखी। नाजरीन, जैसा कि हमने बताया कि जफ़र चमड़े के थैले को भी कहा जाता है, इसीलिए बाज़ रिवायात में मज़कूरा किताब जफ़र के अलावा दूसरी किस्म के जफ़र का जिक्र भी मिलता है, जैसे कि जफ़र अबियज़ यानी सफ़ेद जफ़र और जफ़र अहमर यानी सुर्ख जफ़र वगैरह। लबनानी मुसन्निफ अकरम बरकात ने अपनी किताब हकीकतुल जफ़र इंदुश्शिया में बयान किया है कि दूसरी किस्म के जफ़र यानी जफ़र अबियज़ और जफ़र अहमर किताब जफ़र से अलग थे। दर हकीकत वो कुछ चीज़ों को महफूज रखने वाली चमड़े की थैली या लेदर बैग्स के तौर पर मुस्तआमिल थे या इस्तेमाल होते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक सोहफ़ इब्राहीम, तौरात,
انجیل، زبور اور مصحف فاطمہ جیسی کتابیں، سفید جعفر یعنی سفید تھیلی یا وائٹ لیدر بیگ، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور دیگر تبرکات سرخ جعفر یعنی سرخ کھال کے تھیلے یا ریڈ لیدر بیگ میں رکھی جاتی تھی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق کتاب جعفر کے دو حصے ہیں، الجعفر الاکبر اور الجعفر الاصغر۔ یہ چمڑے کے دو صندوقچوں میں محفوظ تھیں، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق کتاب جعفر کے دو حصے نہیں ہیں، بلکہ جعفر یعنی چمڑے پر لکھی گئی کچھ اور کتابیں بھی ائمہ طاہرین کی وراثت میں شامل تھیں، جن پر اس کتاب سے مختلف مطالب تحریر کیے گئے تھے۔ لہٰذا اکثر محققین کتاب جعفر یا لفظ جعفر کا ذکر آتے ہی ان تمام کتابوں کو گڈ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ائمہ طاہرین کے پاس دیگر پراسرار کتابوں کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کتاب حقیقت الجعفر عند الشیعہ کے مطابق بعض محققین کا کہنا ہے کہ کتاب جعفر کی رمزیہ انداز میں تحریر ہوئی ہے، اور جعفر ضخامت کے لحاظ سے ایک بکری کی کھال کے برابر ہے، جبکہ اس میں وسیع علم یعنی عالم کائنات کے تمام واقعات کی تفصیل موجود ہے، لیکن اس کتاب کی تحریر اور اس کے اسلوب پر تضاد ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے حنفی عالم دین سید میر شریف جرجانی نے اپنی کتاب شرح المواقف میں بیان کیا ہے کہ کتاب جعفر کی علم حروف کے انداز میں تحریر کی گئی تھی، لیکن اکرم برکات اس بات کے مدعی ہیں کہ اگرچہ کتاب جعفر کی تحریر رمزیہ انداز میں ہوئی ہے، لیکن جرجانی کی بات پر کوئی دلیل موجود نہیں، کیونکہ ائمہ سے منقول احادیث میں اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں پائی جاتی کہ اس کا اسلوب تحریر کیا ہے۔ روایات ائمہ کے مطابق جعفر کی کتابت شدہ بکری کی کھال کا بوسیدہ نہ ہونا اور اس کی سیاہی کا نہ مٹنا کتاب جعفر کی خصوصیات میں شامل ہے۔ کتاب بصائر الدرجات میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت کے مطابق جعفر کی ایک اور ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ صرف پیغمبر خدا اور آپ کے برحق جانشین ہی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ سے بیان کریں گے کہ وہ جعفر جو پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو املا کروائی تھی اس میں کیا تھا۔ شیخ صدوق کی کتاب کمال الدین میں درج امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق علم بلایا و منایا یعنی آئندہ آنے والی مشکلات و مصائب اور آغاز تخلیق کائنات سے لے کر قیامت برپا ہونے تک کے تمام واقعات اور حوادث کا تذکرہ کتاب جعفر میں موجود ہے۔ حسن صفار کی کتاب بصائر الدرجات میں بیان کی گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت کے مطابق اس میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامتیں، قیامت تک پیدا ہونے والے محبان اور دشمنان امام علی کے حالات، اور قرآن کی وہ تفسیر جسے صرف اللہ اور راسخون فی العلم ہی آگاہی رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ اس کتاب جعفر میں بیان ہوئی ہیں۔ ناظرین، ائمہ طاہرین سے منقول بعض روایات کے مطابق ائمہ اہل بیت غیب سے متعلق معاملات کی خبر دینے کے لیے کتاب جعفر کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ انہی روایات میں سے ایک وہ روایت ہے جس میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت، طول عمر اور زمان غیبت میں پیش آنے والے واقعات، حتیٰ کہ کچھ روایات کی بنا پر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا وقت تک لکھا ہوا ہے۔ کچھ علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ ائمہ طاہرین کا غیبی خبریں دینا اور غیب کے واقعات کا جاننا بھی اسی لیے تھا کہ ان کے پاس کتاب جعفر تھی اور انہوں نے تمام واقعات کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ نیز امام رضا علیہ السلام کا اپنی ولی عہدی کے سر انجام تک نہ پہنچنے کی پیش گوئی اور تفصیلات بھی کتاب جعفر میں ہی موجود تھی۔ امام صادق علیہ السلام کی اپنے اصحاب سے بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حکم جعفر میں موجود نہ ہو، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی خراش کا بھی۔ ایک اور روایت میں امام صادق نے ہی اپنے ایک صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے فرمایا کہ اس تک کا ذکر بھی جعفر میں موجود ہے۔ ناظرین، اہل سنت کے اکثر علماء نے کتاب جعفر کو امام جعفر صادق سے منسوب کیا ہے۔ ناظرین، حاصل شدہ مطالب سے جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں کہ صرف ایک بکری کی کھال پر تمام کائنات کی تخلیق
اور اول تا آخر حوادث و واقعات کا ذکر، نیز مستقبل میں قیامت تک ہونے والے واقعات وغیرہ کا اندراج اور اس کی آیات کے اسراری مطالب تحریر کیے جا سکیں۔ اس لیے عقلی طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کی تحریر کوڈڈ فارم یعنی کوڈ ورڈز میں کی گئی ہے۔ روایات میں بیان کردہ یہ فکرہ کہ اس کو کوئی نہیں پڑھ سکتا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کتاب کی تحریر کوڈڈ فارم میں ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں دو پراسرار علوم رائج ہیں، جن میں سے ایک کو علم الاعداد اور دوسرے کو علم الحروف کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ان دونوں علوم کے مجموعے کو علم جفر کہتے ہیں۔ علم جفر کے ماہرین اعداد اور حروف سے ماضی و مستقبل کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علم کسی مختلف صورت میں یونانیوں میں بھی رائج تھا، پھر وہاں سے عربوں کے ہاں آیا اور اسلام سے پہلے بھی کسی نہ کسی طور سے مستعمل رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس علم کو جدت میں ڈھالا اور اس کے نقائص دور کیے اور اس کی استعداد اور دائرہ کار کو وسعت دی۔ آج جس شکل میں علم جفر ہمارے پاس موجود ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی دین ہے۔ لیکن ناظرین، کتاب جفر کے کوڈز موجودہ علم جفر کے کوڈز سے مختلف ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ائمہ طاہرین یہ نہ فرماتے کہ اس کو ان کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جفر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا وہ ایسے باطنی کوڈز، مطالب اور غیبی علوم پر مبنی ہے جو رسول اکرم کی حکمت سے ان کے بعد صرف ائمہ طاہرین کو ہی تعلیم کیے گئے ہیں، اور جن کے علم کا احاطہ اس قدر وسعت کا حامل ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ نیز اس میں ایسے راز بھی مرقوم ہیں کہ جو اگر دشمنان اہل بیت کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ زمین پر فساد برپا کر دیتے۔ اس لیے باطنی اور غیبی علوم کا ایک بہت بڑا حصہ عام لوگوں سے دور رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ مہربانی فرما کر اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔